امام حسن کے یوم ولادت پر علامہ کمیل مہدوی صاحب سے ہم مزید بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، کیا ہی گفتگو کریں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا بچپن ہو، لڑکپن ہو کہ جوانی، تمام کا تمام ہی جو ہے وہ فالو کرنے کے لائق ہے، لیکن اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اپنے شروع کے جو 7 سال ہیں وہ آقا دو جہاں کے ساتھ گزارے، اور پھر مباہلہ میں بھی آپ گئے۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا بچپن سے شروعات کریں، اور کیا ہی وہ خوبصورت بچپن کہ جب کاندھے مبارک پہ چڑھ کے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ذرا وہاں سے ابتدا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو مبارک ہو، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت۔ سبط اکبر ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بلکہ ایک روایت ملتی ہے کہ جنت نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا اور کہا تھا کہ قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء، پروردگار زیادہ تر جنت میں یعنی مجھ میں جو لوگ آئیں گے وہ دنیا کے اعتبار سے تھوڑا کم مقام والے ہوں گے نا، جو زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خیر کرے۔ تو کہا زیادہ تر فقیر ضعیف لوگ، مسکین لوگ مجھ میں آئیں گے، تو میرا جو مسکن ہے وہ ایسے لوگوں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو جواب دیا تھا کہ میں نے تجھے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے زینت عطا کی، قد زینتک بالحسن والحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فماست الجنہ کما تمیز العروس، تو جنت اپنے حسن پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، کہ حسن مجتبیٰ اور حسین سید الشہداء یہ ایسے خوبصورت اور شہزادے یہ مجھ میں قیام کریں گے۔ تو جنت کا گویا حسن ہے امام حسن کی وجہ سے۔ حسن کہتے ہیں جس میں سارا حسن جمع ہو، جس میں ساری خوبیاں جمع ہو۔ اچھا، امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ذکر تو بہت ہوتا ہے کربلا کے واقعے کی وجہ سے۔ اب حسن کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حسین کے امام ہیں۔ واہ واہ، حسین انہیں اپنا امام کہتے تھے۔ تو جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے فضائل مناقب ہیں وہ سب کے سب امام حسن کے ہیں، کیونکہ حسین کے بھی امام ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ تو امام حسین جنہیں اپنا امام جسے ساری کائنات امام کہے وہ حسین ہے، اور حسین جسے اپنا امام کہے وہ حسن ہے۔ تو ان کا دسترخوان بھی بڑا معروف تھا۔ جی، ان کے جو دسترخوان حسن جس میں ہر خاص و عام آ کر سیر اور سیراب ہوتا تھا، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تیرا مذہب کیا ہے، تو اللہ کو بھی مانتا ہے نہیں مانتا، تو ہمارا کلمہ پڑھتا نہیں، بڑا دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس میں ایک فقیر آیا اور وہ آ کے کھا رہا تھا، تو ساتھ میں اپنے کچھ جمع بھی کرتا جا رہا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ تو دیکھ، تو سکون اطمینان سے پہلے کھا لیں، اس کے بعد جتنا چاہیے گھر لے جانا، ابھی تسلی سے کھا لو۔ کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں جمع کر رہا، میں جب آ رہا تھا مجھے پتہ چلا میں مسافر ہوں، تو میں نے کہا کہ یہاں کوئی دسترخوان ایسا ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ تو کسی نے مجھے بتلایا کہ ایک جگہ ہے اور اس نے آپ کی نشاندہی کی۔ تو میں نے دیکھا وہ خود اتنا مفلس ہے اور مفلوق الحال ہے، تو میں اس کے لیے جمع کر کے لے جا رہا ہوں کہ میں بقیہ کھانا اسے دے دوں گا۔ تو امام نے پوچھا کہ وہ کون تھا، کہاں پر ملا؟ تو بتایا کہ ایسے ایسے جگہ پر میری اس سے ملاقات ہوئی۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، وہ میرے بابا تھے جو تجھے بتلا رہے تھے۔ تو اس نے تعجب سے یہ پوچھا کہ پھر آپ کے بابا وہ زاہدانہ زندگی ایسی ہے ان کی، اور آپ کا دسترخوان ایسا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے مفہوم روایت اس طرح سے واقعات میں جو ہمیں ملتا ہے، امام نے سمجھایا کہ خلیفۃ المسلمین جو ہے نا، وہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے پسترین شخص کی طرح زندگی گزاریں، تاکہ اگر قیامت میں وہ کہے کہ پروردگار میں تو ایسے حالت میں رہ رہا تھا اور میرا بادشاہ ایسے حالت میں رہ رہا تھا، تو وہ جواب دیں کہ نہیں، جیسے میرے معاشرے کا جو کم ترین طبقہ رہ رہا تھا نا، میں ویسے رہ رہا تھا۔ اور یہ جو دسترخوان ہے یہ ان کے لیے ہے کہ پھر جو آتے جائیں، سیراب ہوتے جائیں اور سیر ہوتے جائیں اس دسترخوان پر۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے سورہ رحمان کی آیتوں کے لیے لکھا ہے کہ وہاں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے 2 سمندروں کو ملا دیے کہ دونوں بینہما برزخ، دونوں کے درمیان ایک بیریئر اور برزخ ہے، لا یبغیان، کبھی ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے۔ اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے۔ اس کا جو ظاہر ہے، آپ دیکھیے، آپ گوگل پر سرچ کر لیجئے کہ 2 سمندر ایسے جو ملتے نہیں ہیں، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کلر الگ ہے، ٹیسٹ جو ہے نا وہ الگ ہے، لہٰذا دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں لیکن ملتے نہیں۔ حضور نے کہا اس کا ظاہر کے ساتھ ایک باطن بھی ہے۔
علامہ جلال الدین سیوطی عالم اسلام کے بڑے مفسر ہیں. انہوں نے تفسیر در المنصور میں لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے سمندروں سے مراد علی اور فاطمہ کو بھی لیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ملا دیا. بینہما برزخ، اور حضور نے کہا ان کے درمیان ایک برزخ بھی ہے جو میں خود ہوں کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کریں گے یہ. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہاں امام حسن کا ذکر ہے. فرمایا ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. کتنی لطیف تعبیر ہے. لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، امام حسین علیہ السلام سے جو منسوب رنگ ہے وہ سبز کا ہے، اور مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو جو امام حسین علیہ السلام کا رنگ ہے. تو لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو کیا کہنا امام حسن علیہ السلام کا کہ ایک بقول شاعر میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، جتنی بات کرتے جائیے کم ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. حضرت جبرائیل ان کا جھولا جھلاتے تھے، بالکل خدمت میں آتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، حسن مجتبیٰ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ آپ کی جو شبیہ ہے وہ اپنے نانا سے بہت زیادہ تھی. میں چاہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی اگر گفتگو تو امام حسن علیہ السلام نا، ان کا سر مبارک سے کمر مبارک تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور کمر مبارک سے پائے مبارک تھے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی شبیہ تھے. اور یہ بھی قدرت کا ایک اہتمام تھا. دیکھیں امام حسن نے صلح کرنی تھی، تو وہ جو حصہ ہاتھوں کا حصہ ہے جسے صلح لکھی جاتی ہے اس سے وہ رسول اللہ کی شبیہ امام حسن. امام حسین نے جنگ کرنی تھی، تو جو قدموں کا حصہ ہے وہ رسول اللہ کی شبیہ. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے ایسے ہیں کہ ان کی صلح میری صلح ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے. تو حسن کی صلح کو رسول اللہ نے اپنی صلح سے تعبیر کیا، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جنگ کو اپنی جنگ سے تعبیر کیا، یعنی جو ان سے جنگ کرنا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنا ہے. تو یہ اور امام حسن علیہ السلام چونکہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ دار تھے. بلکہ میں آپ سے کہوں اب ایک بات کہ آپ سوچیں کہ نسل رسالت تو بڑی ہی پھر آگے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے. تو یہ نسل رسالت کی جو بقا ہے، کیونکہ نواسے ہیں، لیکن نواسوں سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے اہتمام کیا کہ ان کی جو نسل ہے وہ بیٹی سے آگے بڑھے گی، بی بی فاطمہ سے آگے بڑھی سلام اللہ علیہ. ورنہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بیٹے سے نسل آگے بڑھے، لیکن بیٹی کے لیے اہتمام فرمایا کہ نہیں، نسل رسالت بیٹی سے آگے بڑھے گی. اور بیٹی سے اس طرح سے آگے بڑھی. وہ ایک شخص تھا جس کے ذہن میں سوال آیا، حجاج بن یوسف کا دربار تھا، بڑا اچھا سا ایک واقعہ ہے. تو اس میں حجاج نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نسل ہے وہ بیٹی سے آگے بڑھے؟ نسل تو بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، دنیا کا دستور تو یہ ہے. تو کوئی ثابت مجھے کر سکتا ہے قرآن سے کہ حسن اور حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے؟ یہ صحیح ہے بیٹا کہنا، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹے سے نسل آگے بڑھتی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کی نسل میں سے، لیکن بیٹی سے آگے بڑھ رہی تو پھر کیسے ثابت ہوگا؟ تو ایک صاحب تھے وہاں، ان کا نام تھا شعبی، انہوں نے آیہ مباہلہ پڑھی. آیہ مباہلہ میں کیا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ اے رسول، اب جب یہ نصرانی جو ہیں وہ نجران کے عیسائی وہ کٹھجتی پر اتر آئے، وہ ان سے ان کا ایک مکالمہ مناظرہ ہوا تھا، لیکن وہ حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. ان کا کہ ٹھیک ہے، آپ نے حجت تمام کر دی، آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹا جو بھی اس پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. تو صبح کے وقت 24 ذی الحج کا یہ واقعہ تھا، مدینہ منورہ سے امام حسن اور امام حسین کو لے کر حضور چلے. تو حسین گود میں تھے، حسن نے جو ہے انگلی کو تھاما ہوا تھا. اچھا، یہ بھی نانا اور نواسوں کے درمیان بڑا پیار، بڑا ایسا اہتمام ہوتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسن امام حسین رسول اللہ کے کمر مبارک پر موجود تھے، یعنی ان کی سواری اس طرح سے. جی. تو کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ نانا، سب کے پاس عید کا موقع ہے اور سب کے پاس سواریوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا موجود ہیں جانور، لیکن جو ہے نا ہمارے پاس تو کوئی سواری کے لیے کوئی نہیں. تو حضور خود جھکے، کہا تم مجھ پہ سوار ہو جاؤ. کیا سواری؟ تو وہ کیا سوار؟ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کہا حسن و حسین کو دیکھ کر کہ آپ کے پاس تو بہترین سواری، بھائی رسول اللہ سوار. تو حضور نے کہا کہ ان سے یہ کہتے ہو کہ بہترین سواری ہے، مجھ سے کیوں نہیں کہتے کہ بہترین سوار ہے؟ کیا بات ہے، بہترین سوار ہے.